بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو حاضرین و سامعین کرام، ہم درس بخاری جو ہے وہ ہمارا شروع تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ ٹائٹل جو ہے میرے سامنے بخاری شریف کے اندر ہے وہ ہے کہ باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یعنی جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا ہو تو اس پانی کا کیا شرعی حکم ہے، اور اسی کے آگے ساتھ ریلیٹیڈ ہے کہ وصول الکلاب وممرها فی المسجد، کتوں کا جھوٹا اور ان کا مسجد میں سے گزرنا۔ تو اس باب کو قائم کرنے کی ایک بڑی وجہ امام بخاری کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی قول کا رد کیا ہے کہ ان کے نزدیک جب انسان کے بال اس کے جسم سے علیحدہ ہو جائیں تو وہ ناپاک ہیں۔ تو اس قول کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ ٹائٹل دیا کہ باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یعنی جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو بہرحال حناف کے نزدیک یہ کہ چاہے سر کے اوپر ہوں یا چاہے سر سے علیحدہ ہو جائیں وہ بال، تو وہ بال پاک ہیں۔ تو امام شافعی کا جو قول تھا اس کا رد کرنے کے لیے باب قائم کیا گیا۔ بہرحال ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام شافعی نے بھی اس قول سے رجوع کر لیا ہے۔ اور آگے پھر یہ جو کہا گیا کہ وصول الکلاب وممرها فی المسجد، کتوں کا جو جھوٹا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وقال الزہری اذا ولغ الکلب فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ بہ، کہ زہری نے کہا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور انسان کے پاس کوئی اور پانی نہ ہو جس سے وہ وضو کرے تو وہ اس پانی سے وضو کرے، یعنی وہی صرف اس کے پاس پانی ہے کہ جس پانی کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ سفیان نے کہا یہ بے آئینی ہی فقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو، تیمم کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے دل میں کچھ تردد ہے، یعنی اس پانی سے جس پانی کے اندر کتے نے منہ ڈالا ہے تو اس پانی سے کیا کرے، وضو کرے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے، تیمم کرے، یعنی پہلے اس پانی سے وضو کر لے اور تیمم کر لے۔ اب یہ کہ اس کے بعد تیمم کرنے کا کیوں ذکر کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس پانی کے اندر شک ہے، مائع مشکوک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے وضو کر کے پھر بعد میں تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد پھر آگے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ اس سے آگے جو حدیث پاک ہے 169 حدیث پاک ہے، ابن سیرین انہوں نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے جو ہمیں حضرت انس یا حضرت کے انس کے گھر والوں سے ملا ہے، یعنی یہاں حضرت انس نے ہمیں وہ بال دیا یا حضرت انس کے گھر والوں نے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک بال ہے یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آقا علیہ السلام کا یہ بال مبارک جو ہے یہ محبوب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے یہ محبت ہے، اور پھر اس سے برکت حاصل کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن عبد الرحیم نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا ہمیں سعید بن سلیمان نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں بعض نے حدیث بیان کی از ابن عون از ابن سیرین از حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مڑایا تو حضرت ابو طلحہ وہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لیے۔ اور حدیث پاک کے اندر تھا کہ جب آقا علیہ السلام کے بال منڈوائے گی تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ کو وہ بال دیے اور کہا کہ یہ بال آگے صحابہ کے اندر تقسیم کر دو۔ تو گویا کہ حضور کے بالوں مبارک سے صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں آگے صحابہ کے اندر تقسیم کر دو۔ اور پھر علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر جنگ کر رہی ہیں
کہ آپ کے سر کی جو ٹوپی تھی وہ حالت جنگ میں گر پڑی، تو حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کی، جنگ کی، اور کئی صحابہ جو ہے وہ اس وقت شہید ہوئے۔ تو صحابہ نے اس وقت یہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ اے خالد بن ولید، اس ٹوپی کی وجہ سے اس نے صحابہ کیوں شہید کروائے گئے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اس ٹوپی کی اتنی قیمت نہیں ہے، بلکہ اصل قیمت اس بال مبارک کی ہے جو اس ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے بال مبارک سلوائے ہیں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ ٹوپی کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو صحابہ کرام حضور کے بال مبارک سے فیض حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ بات لکھی فتح الباری کے اندر کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے تبرک حاصل کرنے اور اس کو حفاظت سے رکھنے کا کیا ہے، یہ بھی ثبوت یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے جو ہے وہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدیث پاک کا فہم اور نور عطا فرمائے۔